بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب الیکشن ہوں گے تو میں جیل میں ہوں گا، مجھے سزا ہو چکی ہوگی، میں نااہل ہوں گا۔ نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے، ان کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی، وہ اہل قرار پا چکے ہوں گے۔ یہ بات عمران خان نے کب کہی تھی؟ جولائی اگست، یعنی کوئی 7-8 مہینے پہلے۔ یہ اخبار نویس ایک نہیں، ایک سے زیادہ وضاحت کے ساتھ حبیب اکرم نے کہا، مطلب عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی کہا، ان کے وہ موجود ہیں اس پہ، ارشاد بھٹی نے بھی کہا، مجھ سے بھی انہوں نے کہا، لیکن مجھے تو اس کا یقین ہی نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی سب سے پاپولر پارٹی کے سربراہ کو جیل میں بھیج دیا جائے اور اس پہ 200 مقدمے بنا دیے جائیں؟ لیکن وہ حالانکہ فائرنگ کے واقعے کے بعد جب عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو مجھے اس کا یقین کر لینا چاہیے تھا کہ ہر حال میں لوگ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اگر تو صرف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو بیان کرنا ہوتا تو 5-6 گھنٹے پہلے میں یہ کر چکا ہوتا، لیکن میں اس کے مضمرات پہ غور کرتا رہا اور بہت سے لوگوں سے بات کی۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عمران خان واپس آئے گا۔ اگر 8 فروری کو دیکھیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کھیل فلاں کے ہاتھ میں اور فلاں کے ہاتھ میں، کھیل پی ٹی آئی کے ورکروں کے ہاتھ میں۔ اگر وہ باہر نکلیں، اس میں اندازے مختلف ہیں۔ مثلا میں نے ایک دوست سے پوچھا جو 88 سے آنورڈ الیکشن لڑاتے آئے ہیں اور سمجھتے ہیں، سابق سول سرونٹ ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا آپ کا اندازہ کیا ہے؟ اور گلتے ملتے ہیں، لوگ ہمیں آتے جاتے بہت ہیں، سندھ جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، لاہور بہت کثرت سے جاتے ہیں، اسلام آباد میں ان کا قیام ہے۔ انہوں نے کہا میرا اندازہ 65% ووٹ کاسٹ ہوں گے۔ ریپبلک انسٹیٹیوٹ کا خیال ہے 60% ووٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے واقعے کے بعد اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دعویٰ تو نہیں کر سکتے، دعویٰ تو باطل ہوتا ہے۔ کل کیا ہوگا، آنے والا کل کیا لائے گا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن تاریخ پر ایک نظر کیجئے، بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا، وہ واپس آئیں۔ نواز شریف کو نکالا گیا، وہ واپس آئیں۔ حتیٰ کہ بے نظیر کو قتل کر دیا گیا تو زرداری کو اقتدار مل گیا۔ نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ واپس آ رہے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تشدد سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ مجیب الرحمان قتل کیے گئے، پہلے انہیں گرفتار کیا گیا، فوجی ایکشن کیا گیا، اگرچہ اس میں وہ بھی قصوروار تھے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ آج 52 برس بعد بھی ان کی صاحبزادی اقتدار میں ہے۔ بندرا نائکے کو قتل کیا گیا، مسز بندرا نائکے اقتدار میں آ گئی۔ اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، ان کے بیٹے اقتدار میں آ گئے۔ وہ لوگ بعد میں غلطیاں کی، وہ دوسری بات ہے۔ بھٹو کو قتل کیا گیا، ان کی بیٹی اقتدار میں۔ اگر پارٹی انٹیکٹ رہتی ہے اور پارٹی کو بچا لے جاتے ہیں عمران خان صاحب، تو یہ ایک عظیم کامیابی ہوگی۔ رہ گئی یہ بات، ابھی میں سن رہا تھا، جیسے اس کمرے میں آنے سے پہلے میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو اپنا جو جہانگیر ترین جو اچانک بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ معیشت چمکے گی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ معیشت کہاں سے چمکے گی جہانگیر ترین صاحب، اور لوگ کہاں سے خوشحال ہوں گے؟ کون سرمایہ کاری کرے گا؟ 1000 پوائنٹ تو آج گر گئی سٹاک مارکیٹ، اور خدا نہ کرے میرا اندازہ درست اور گرے گی، معیشت خراب ہو تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ سرمایہ کاری کہاں ہوتی ہے، کہاں کرتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، دوسری چیزوں پر بات کرنے سے پہلے میں اس کے مضمرات پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے کیا کیا مضمرات ہوتے ہیں۔ احتیاطاً میں نے انہیں لکھا۔ پروسیجر جو ہے مقدمے کا، وہ اکثریت متفق ہے
قانون دانوں کی کہ وہ پروسیجر پورے نہیں کیے گئے، جو ضابطے ہیں مقدمہ چلانے کے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہی اسی طرح کے مقدمات میں جو زرداری صاحب پہ ہیں، مثلا توشہ خانہ میں زرداری صاحب پہ ہیں، نواز شریف صاحب پہ ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہدف ہے اور ایک آدمی اب سے ہدف نہیں ہے، اس کی پارٹی کے سب لوگ توڑ لیے گئے، ان کا نام لینے پر پابندی لگا دی گئی، ان کے لوگ غائب ہو گئے، اور عدالتوں سے ضمانتوں کے باوجود، یعنی سنم جاوید کی کوئی 7 مرتبہ ضمانت ہوئی، ضمانت کے باوجود وہ رہا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا الیکشن کرانے کا تو اسے نظر انداز کیا گیا۔ نئی پارٹیاں بنائی گئیں، جہانگیر ترین کی پارٹی کس نے بنائی، کھٹک کی پارٹی کس نے بنائی، ایم کیو ایم کے سر پہ دست شفقت کس نے رکھا۔ اس کے باوجود اگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی، ایک فیکٹر تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ مقدمے کے بارے میں پہلے میں عرض کر دوں، پروسیجر پورا نہیں کیا گیا۔ گواہوں پہ جرح جو ہے، وکیل کس کے ہوتے ہیں؟ وکیل ملزم کے ہوتے ہیں، اس کی پسند کے۔ یہ ایک مسلمہ قانون ہے، تو وکیل سرکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو استغاثہ کا وکیل ہے اس کا ایک ماتحت جو ظاہر ہے اس کے کہنے پر چلے گا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل جج صاحب جو ہیں وہ مقدمہ چلاتے رہے آدھی رات تک، اور آج صبح پھر، اور جیسے ہی بیان ختم ہوا انہوں نے کہا میں آپ کو سزا سناتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے ذہن بنا چکے تھے سزا دینے کا، اور یہ سبھی کو معلوم تھا، یہ کوئی راز نہیں۔ عمران خان ہنس کیوں رہا تھا؟ جب وہ ہنس رہا تھا اور مطمئن تھا، اور احمد خان نے کہا وہ ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ہے، اور پھر یہ دلیل دی کہ وہ اصل میں انہیں پہلے ہی پتا تھا۔ ناقابل تسخیر تو خیر کیا، بہت اس میں یعنی ایک شاعرانہ مبالغہ بھی ہے، لیکن ایسی جرت اور ایسی جسارت اور ایسی ہمت کا مظاہرہ کبھی کسی نے کیا۔ وہ 2 دن آپ یاد کیجئے، ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے، جب مچھر تھے اور مکھیاں تھیں اور کیڑے مکوڑے تھے اور بستر بھی نہیں تھا، اس نے شکایت تک کرنا گوارہ نہیں کی۔ مجھے صرف مولانا مودودی کا ایک واقعہ یاد ہے کہ وہ پھوڑے نکل آئے، ایوب خان کی جیل میں تھے، تو لوگوں نے بدتشویش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میں کوئی درخواست کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا مزاج بھی ویسے ہی تھا۔ تو ایسی استقامت کا مظاہرہ جو ہے وہ شاذ کبھی ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی پارٹی بچا لے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 60-65% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، تو قصہ اسی دن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو آدمی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریب ہے اور جو ان سازشوں کا حصہ رہا ہے ہمیشہ، نجم سیٹھی، وہ کہتا ہے کہ الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بنیاد فراہم کر لی گئی ہے۔ میرا خیال ہے مشکل ہے، حالات کا اپنے گردش کا اپنا ایک طریق ہوتا ہے، اور اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور اس دائرے میں سے نکل نہیں سکتے۔ الیکشن میرا خیال ہے مشکل ہے۔ تمام انحصار پی ٹی آئی کے ورکروں میں، تمام۔ اچھا، یہ ایک آدمی سزا نہیں ہوگی، انہیں ایک سے زیادہ سزائیں ہوں گی، اور میرا اندازہ یہ ہے، اندازہ میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ نومبر تک رہیں گے عمران خان۔ بجٹ پیش ہو جائے گا، نومبر ہو سکتا ہے، اینڈ آف اکتوبر ہو سکتا ہے، دسمبر ہو سکتا ہے، الیکشن ہو جائیں، ایک جعلی حکومت بنا دی جائے، اس میں بھی کئی جھگڑے ہوں گے، بھی عرض کرتا ہوں، اور بجٹ پیش ہو جائے، اور کچھ اکنامک ریکوری ہو جائے، کچھ بھی میں کوئی ڈالر، چند بلین ڈالر مل جائے، چند بلین ڈالر سے زیادہ نہیں مل سکتے، کوئی اپنا روپیہ خطرے میں نہیں ڈالتا ہے دنیا میں، اور کچھ معیشت بہتر ہو جائے، اس کے بعد وہ سمجھیں کہ بھائی اب مجبوری ہے رہا کرنا، دنیا میں بہت شور مچے گا، اور جب کوئی معاشرہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو معاشی ترقی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بندوبست تو اس سے زیادہ کبھی کیا ہی نہیں کیا، مین سٹریم میڈیا ساتھ، تمام پولیٹیکل پارٹی ساتھ ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو اتنے خوش نظر آ رہے تھے، ابھی نواز شریف صاحب نے کہا میں نے تو کبھی کوئی سگریٹ آؤٹ ہی نہیں کیا۔ وہ آپ نے تو سب سے زیادہ سگریٹ آؤٹ کیے، آپ نے تو انڈیا کے گیت گائے، لاہور میں کھڑے ہو کے، مظفر آباد میں کھڑے ہو کے، اوفا میں آپ نے کشمیر کا جو مشترکہ بیان تھا اس کے ساتھ
مودی کے ساتھ وہ کھڑا رہا، ایک قدم وہ آگے نہیں بڑھا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. آپ انڈیا میں جو ظلم ہوتا ہے اس کی بات نہیں، کلبھوشن یادیو کا نام آپ نہیں لیتے. آپ تو انڈیا کی بالادستی مان چکے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے معیشت خراب کی. معیشت آپ نے برباد کی، اور بے نظیر نے برباد کی، اور زرداری نے برباد کی. جناب مشرف کے زمانے میں تو معیشت بحال ہو گئی تھی، آئی ایم ایف سے تعلق ختم ہو گیا تھا. لوگ کوئی اندھے تو نہیں ہیں. دیکھیے ریاست سے جو پارٹی جب بھی کبھی ٹکرائی ہے اداروں کے ساتھ، وہ بے نظیر تھی، نواز شریف تھے، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہیں جانا پڑا ہے. بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ لوگوں کی اکثریت اس نظام کی تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے. اس لیے مجھے اس میں کبھی شبہ نہیں ہوا کہ ایک دن عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیے اندازے تو ہمارے بھی بہت غلط ہوئے، کوئی آدمی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، بار بار میں کہتا ہوں. لیکن کیا 1996 سے لے کے تو 2011 تک میں تنہا آدمی نہیں تھا جو یہ کہتا تھا کہ عمران خان ایک دن وزیر اعظم بنیں گے. وہ تو 30 اکتوبر کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا. تو کچھ اندازے میرے بھی درست ہوتے ہیں، اور میرا انداز، اور مجھے اپنے اس اندازے پر یقین ہے کہ ان سے نہ معیشت چلے گی. یہ جہانگیر ترین معیشت چلائیں گے، جہانگیر ترین اپنا کاروبار چلائیں گے. نواز شریف صاحب معیشت چلائیں گے، نواز شریف صاحب اپنا کاروبار چلائیں گے. شہباز شریف معیشت چلائیں گے، وہ اپنا کاروبار چلائیں گے. محترمہ مریم نواز جو پنجاب کے وزیر اعظم بننے کے لیے پوری طرح سے وہ اپنا معیشت چلائیں گی. جی نہیں، وہ انتقام لیں گی. ان کا صرف ایک ایجنڈا، انتقام. اور یاد رکھیے کہ انتقام کا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ منتج ہوتا ہے منتقم کی، جو لوگ انتقام لے رہے ہیں ان کی ناکامی پر. اکبر بگٹی کے کیس میں کیا ہوا؟ آج تک اس کے نتائج سنبھالے نہیں جا سکے. دیکھیے بہت مسائل پیدا ہوں گے. وہ رو رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کتنی سیٹیں چاہیے؟ 134 سیٹیں وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر کھلی دھاندلی سے لیتے ہیں تو اس الیکشن کو مانے گا کون؟ یہ تو پہلے ہی دن اضطراب شروع ہو جائے گا اور سرمایہ کاری نہیں ہوگی. اور وہ رو رہے ہیں. اور اسحاق حقانی صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ انہوں نے نہیں کیا. وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو یہاں نہیں تھے. یعنی خیر مقابلے تو کسی جو انہوں نے کمزور تو انہیں کسی اور نے کیا، اس میں ان کی اپنی غلطیاں شامل ہیں جو انہوں نے 222 اسمبلیاں توڑی اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہوئے. لیکن وہ طاقت تو ان کے خلاف اور سرگرم تھی. لیکن اگر کسی پولیٹیکل لوگوں نے کیا تو یہ ٹھیک ہے، اسحاق حقانی ٹھیک کہتے ہیں. نواز شریف صاحب تو بھاگ کے لندن چلے گئے تھے، ان میں تو کبھی ہمت اتنی رہی نہیں کہ جیل کاٹے. اور جیل میں تھے تو ایک دن میں 20 آدمی سے ملاقات کرتے تھے. اور شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کس نے الیکشن کرانے سے روکا تھا؟ شہباز شریف صاحب الیکشن کرائے تھے انہوں نے پچھلے سال جولائی میں. الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ محفوظ رکھا اور پھر اچانک کہا کہ ایک ہفتے میں 10 دن میں الیکشن کرائیں. اور آپ کے الیکشن کون سے الیکشن ہیں جی؟ اور پیپلز پارٹی کے الیکشن کون سے الیکشن ہیں؟ یہ کوئی آسان نہیں ہوگا حکومت کی تشکیل. نون لیگ کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں گی. وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے بھیک میں دے دی جائیں. آزاد ارکان کے اوپر تو ساری پارٹیاں منڈلا رہی ہیں گدھ کی طرح. جیسے مردار پہ گدھ نہیں منڈلاتے، مگر یہ مردار تو نہیں ہے. آئی پی استحکام پاکستان پارٹی بھی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی. اور زرداری صاحب کا ایجنڈا ہے صدر بننا. وہ دباؤ رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. خریداری میں وہ بھی روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے، اور علیم خان بھی بہائیں گے، اور جہانگیر ترین بھی بہائیں گے، باقی لوگ بھی، اور باقی جو عوامل ہے وہ بھی بروئے کار آئیں گے. اب دیکھیے کون کچھ لوگ ہیں اپنے پی ٹی آئی کو جب بھی اس کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ رابطے میں، کوئی منشور نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی لایا عمل نہیں کسی کے پاس، نہ پیپلز پارٹی کے پاس، نہ نون لیگ کے پاس، نہ استحکام پاکستان پارٹی کے پاس. کسی نے کام ہی نہیں کیا. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت پہ، سول سروس پہ کام کیا ہے، جنہوں نے جدید زراعت پہ کام کیا ہے، جنہوں نے FBR پہ کام کیا ہے. یہ لوگوں میں تو کسی کو غالباً اس کا علم بھی نہیں ہے کہ تحقیق کہاں ہو رہی ہے. زرداری صاحب جانا چاہتے، میں نے آپ سے عرض کیا
تو وہ انہوں نے زرداری صاحب نے کہا ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, جو جعلی حکومت بنانی ہے وہ آپ کی مدد سے بنے گی اور استحکام پاکستان پارٹی کی مدد سے بنے گی. اور پھر انہوں نے جیسے ان کی عادت ہے اپنی ستائش فرمائی کہ کوئی اپنا یہ لکیر کے فقیر ہیں, آؤٹ آف باکس شہباز شریف نہیں سوچتے. لیکن دلچسپ بات کیا ہے کہ حلیفوں میں سے کئی ایک لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان کا بیان ہے, میں بہت لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا, بہت طویل گفتگو ہو جاتی ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا. یہ عمران خان کا بیان ہے, سائفر میرے دفتر میں تھا, ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کی ہوتی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سازش کیسے ہوئی. 2.5 سال میں صرف ایک دستاویز پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب ہوئی. ملٹری سیکرٹری سے کہا اس کی انکوائری کرو, انہوں نے کہا کچھ نہیں ملا. میں 2 کروڑ 30 لاکھ ووٹوں سے منتخب 2 کروڑ 30 لاکھ ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا. سازش میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شریک تھے. حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے لیے میرے خلاف لابنگ کی. جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس میں اسد عمر, پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی شامل تھے. جنرل باجوہ نے کمیٹی کو کہا اپنے سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے. روس سے واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر پیغام سے آگاہ کیا. اس دوران میری باجوہ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں جس میں ان سے کہا کہ اگر حکومت گرائی گئی تو پاکستانی معیشت ڈوب جائے گی, جو ڈوبی. 40% تک مہنگائی گئی اور سیاسی استحکام کو آنے والی حکومت عدم استحکام کو سنبھال نہیں سکے گی. جلسے میں جو کاپی لہرائی وہ سائفر کی نقل تھی. ایک ٹیکنیکل لفظ انہوں نے استعمال کیا اس کے لیے. 22 اگست کو ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے 22 اگست 2022 جنرل باجوہ سے میری پھر ملاقات ہوئی. جنرل باجوہ نے کہا سائفر پر بات نہ کرو. جنرل باجوہ نے کہا میر جعفر میر صادق کہنا بند کرو. باجوہ نے کہا تمہارے اوپر سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوگا. دیکھیے وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ چرایا گیا جنرل باجوہ کے ایما پر, اگرچہ وہ اس کوئی واضح اس کو سبسٹینشیٹ تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن ان کا الزام یہی ہے. جو لوگوں کے نام انہوں نے پیغام دیا وہ یہ ہے, اس کا ایک حصہ ہے یہ. یاد رکھیں سائفر وہ کیس ہے جسے 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا اور دوبارہ چلانے کا حکم دیا. دونوں دفعہ ایسے ہی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے اس کیس کو چلانے کی کوشش کی گئی. پھر اس کیس میں سپریم کورٹ نے مجھے ضمانت بھی دے رکھی ہے. چونکہ اس کیس کی ساری عمارت ہی جھوٹ, دھون, سازش اور فریب پر کھڑی کی گئی. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے سخت سزا سنا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں. اس میں اپنے لوگ شامل کر کے نتائج حاصل کریں جو پہلے فالس فلیگ آپریشن سے. فالس فلیگ آپریشن وہ ہوتا ہے جس میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے مگر وہ اہتمام کرتا ہے کہ دوسرے کو ذمہ دار قرار دیا جائے. جو پہلے فالس فلیگ پر آپریشن سے حاصل نہیں کر سکے, لوگ مایوس ہو کر 8 فروری کو گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں اخبار نویس نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سزا سنا دی گئی ہے تو اب آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ قوم ووٹ ڈالے بس. اور علیمہ خان نے کہا کہ وہ اس لیے ہنس رہے تھے کہ وہ ان کے پاس ایک اور پلان موجود ہے جو انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا. obviously شیئر کرنا بھی نہیں چاہیے. بشرا بی بی کی گرفتاری ہو سکتی ہے. دیکھیے جو بات اس نے کہی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک تو جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ اگرچہ مبہم سا ہے مگر صرف وہی ایک پارٹی ہے جس نے اس پہ اظہار افسوس کیا اور تحقیقات ہونی. بھائی اگر یہ سچے تھے تو عدالتی تحقیقات کرتے نا. عمران خان کہتے ہیں کہ جب جنرل طارق اس کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ گئے تو یہ واضح ہو گئی تھی کہ بات کیا ہے. وکیلوں کو نہ صرف یہ کہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ حامد خان کا الزام یہ ہے کہ انہیں کمرے میں لے جایا گیا اور انہیں ڈرایا گیا, انہیں اسلحہ دکھایا گیا, بندوقیں انہوں نے کہا دکھایا گیا. 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی سماعت روکی ہے. کیوں روکی ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر نے کہا تھا, جنرل بابر افتخار نے, کہ سائفر ایک جھوٹی بات ہے, من گھڑت کہانی ہے. پھر
جو ڈیفنس کمیٹی ہے اپنا، اس نے اس پہ اسے مداخلت کیوں قرار دیا، اس پہ احتجاج کیوں کیا؟ لوگ کیا اندھے ہیں؟ دیکھیے تاریخ میں اس کی مثالیں 2002 میں یاد دلاتے رہتے مشاہد صاحب، طیب اردوان جیل میں تھے، ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا، عبداللہ گل وزیر اعظم بنے اور انہیں رہا کرایا گیا۔ اسی طرح عمران خان واپس آئیں گے، مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اور اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ عمران خان کو سائبر کیس میں جو سزا سنائی گئی ہے وہ 15 منٹ میں اڑ جائے گی۔ یہ فیصلہ نہ صرف قانون کے ساتھ ایک مذاق ہے، بلکہ یہ اس لیے کیا گیا کہ الیکشن تک عمران خان اور شاہ محمود کو ضمانت نہ مل سکے۔ الیکشن تک نہیں، میرا اندازہ ہے اس کے بعد بھی۔ جناب علی ظفر نے کہا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ پھر یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان نے ڈونلڈ لو اور اس کو کہا کہ ان کو بلایا جائے جنرل باجوہ کو، تو ان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا۔ سابق سفیر، سیکرٹری خارجہ اور عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری پر جب جرح کا وقت آیا تو ان کے وکیلوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1-2 دن کی تاخیر سے ہوتا کیا تھا؟ ایسی تاجیل کیا تھی؟ اس لیے کہ اگر کراس ایگزامینیشن ہوتی، مثلا اعظم خان کے بیان پہ اگر بحث ہوتی تو یہ کیس اسی میں اڑ جاتا۔ اب بھی خیر اس میں بہت حکم ہے، اب بھی عدالت میں اڑ سکتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں سازش کا آغاز اکتوبر 2021 میں ہوا، اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ نجم سیٹھی اس کے گواہ ہیں، وہ گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ 1 سال کی ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ شہباز شریف نے اس کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن نواز شریف نے اس کو پتہ کر دیا، تو خیر شریف خاندان کا پرانا طریقہ۔ ایک لطیفہ یہ ہے کہ شاہ محمود کا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا، یعنی عمران خان کا تو بیان ریکارڈ ہوا نا، اور آخر میں جج صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، سائفر کہاں ہوئے؟ تو میں اپنے بیان میں بتا چکا ہوں۔ اچھا وہ جو کاغذ ہے سنبھالنا وہ وزیر اعظم کا، وزیر اعظم کے دراز میں ہوتے ہیں کاغذات، اتنا پھیلا ہوا دفتر ہے، ملٹری سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے اور پرنسپل سیکرٹری اس کو ذمہ دار ہوتے ہیں۔ داخلے پہ پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ 10 سال کی سزا ہے، تو 10 سال ہی کی کیوں ہے؟ یاد کیجئے جولائی 218 میں نواز شریف صاحب کو بھی پورے 10 سال کی سزا دی گئی، ورنہ 9 سال کی ہو سکتی تھی، 11 کی ہو سکتی تھی، 14 کی ہو سکتی تھی، لیکن نواز شریف صاحب کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک عمران خان کو پھانسی پہ نہ لٹکایا جائے، اور یہ ظاہر ان کے بس میں نہیں ہے۔ خبریں تو ہیں اور بھی، تو بلوچستان میں ضلع سبی میں NH 235 میں پی ٹی آئی کے امیدوار صدام ترین کی ریلی میں بم دھماکہ، بہت افسوسناک واقعہ ہوا، 3 ورکر شہید ہوئے اور 7 زخمی ہوئے۔ صدام ترین جو ہیں وہ سرفراز بگٹی اور زین بگٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہ تو خیر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے۔ 2-3 بیان ہیں جو بھی آخری وقت میں نے نوٹ کیے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بے وفائی کرتا تو ڈارلنگ ہوتا۔ یہ کہا انہوں نے، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تہلکہ خیز بیان دوں گا۔ انہوں نے تعریف کی ہے ان کی، عمران خان صاحب نے، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے اور چودھری پرویز الہی نے ڈٹ کے کھڑے رہے، اور چودھری پرویز الہی کی زیادہ تعریف کی۔ شہباز شریف صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے کہ کس نے روکا تھا الیکشن کرانے سے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ کبھی الیکشن اپنے خاندان کے علاوہ بھی کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری کا منصب دیا ہے؟ اور آپ کے کون سے الیکشن ہوتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی میں کون سے الیکشن ہوتے ہیں؟ بھٹو، بیگم بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، باچا خان، عبد الولی خان، بیگم ولی خان، اسفندیار ولی، احمد ولی، عبدالصمد اچکزئی
اور جناب محمود اچکزئی، مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان، اب ان کے صاحبزادے. کوئی کھیل ہے؟ کوئی کھیل ہے؟ دیکھیے وقت بدل گیا ہے، تاریخ اپنا ورق پلٹنے والی ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور مطلب یہ جو گرفت ہے سو کالڈ اشرافیہ کی، یہ بتدریج ٹوٹ جائے گی. اور میں پھر دہراتا ہوں، ہمیشہ دہراتا رہوں گا، ایک ہی حل ہے. قومیں کم از کم اتفاق رائے میں زندہ رہتی ہیں، سبھی کو سبھی سے بات کرنی ہوگی، اس تلخی کو ختم کرنا ہوگا. اس کے بغیر نہ استحکام ہو سکتا ہے، نہ معیشت زندہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی آبرو مندانہ قوم جو ہے وہ آبرو مندی کے راستے پہ چل سکتی ہے. بات پھر لمبی ہوگی، کوشش کرتا ہوں مختصر کروں، لیکن موضوعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.